بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آداب دوستو، میں ہوں اویس رفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں دو ٹوک۔ انتخابات کی بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آج جو 5 فروری ہے، 5 فروری کے حوالے سے تھوڑا سا بات کر لیں۔ 5 فروری کو آج ہمیشہ کی طرح حکومتی سطح پہ پورے کشمیر میں منایا گیا، جسے یوم یکجہتی کشمیر کا نام دیا گیا ہے۔ کافی عرصے سے حکومتی سطح پہ یہ منایا جاتا ہے، مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں اس کشمیر کے ساتھ یکجہتی کرنی چاہیے یا اس کشمیر کو ہمارے ساتھ یکجہتی کرنی چاہیے، جسے ہم آزاد کہتے ہیں۔ آج 2024 میں عوام لائنوں میں لگ کے ذلیل ہونے کے بعد آٹا لیتی ہے۔ آج 2024 میں بجلی جب بھی جو ہی بارش آتی ہے، آسمان سے پانی کا، بارش کا پہلا قطرہ گرتا ہے، تار کی طرف، زمین کی طرف آتا ہے، بجلی کشمیر میں نایاب ہو جاتی ہے۔ آپ ہاسپٹلز میں چلے جائیں، آپ کو اچھے ڈاکٹرز نہیں ملیں گے، صحت کی اس طرح سے آپ کو وسائل نہیں ملیں گے، اس طرح سے آپ کو ٹریٹ نہیں کیا جائے گا۔ سکولز میں چلے جائیں، یا تو آپ کو اگر تھوڑا سا شہر سے اوپر گاؤں میں کسی بھی دیہات میں چلے جائیں، آپ کو اچھی بلڈنگ نہیں ملے گی، یا اچھا سکول یا اچھے ٹیچرز اس سکول میں آپ کو نہیں ملیں گے۔ گیس کا نظام نہیں ہے، پانی کا اس طرح کا کوئی نظام نہیں ہے، لیکن ہم نے یکجہتی کرنی ہے اس کشمیر کے ساتھ جس کے پاس اپنے 5 ایئرپورٹس ہیں، جس کا انفراسٹرکچر کا نظام اپنا بہترین ہے، جن کا اپنا بہترین ایک ٹرین کا نظام ہے، جن کا اپنا الیکٹریسٹی کا بہترین نظام ہے، جن کا انفراسٹرکچر بہترین ہے، جو زعفران ایکسپورٹ کرتا ہے، جو حصہ کشمیر کا سیاحت پہ زیادہ فروغ دیتا ہے، اس کشمیر کو ہم جو آزاد کشمیر اپنے آپ کو کہتے ہیں، ہم لوگ ان کے ساتھ یکجہتی کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے وسائل ہیں جس کے بارے میں یہ ہمارا جو کشمیر ہے، جس کا اگر رقبہ دیکھا جائے تو اس کشمیر کی نسبت بہت ہی کم ہے۔ یہ کشمیر والے ان سہولیات کا سوچ ہی سکتے ہیں جتنی سہولیات اگر مقبوضہ کشمیر میں اس ٹائم موجود ہیں۔ تو اگر دیکھا جائے یکجہتی اس کشمیر کے لوگوں کی ہمارے ساتھ ہونا زیادہ بہتر ہے، جیسے ہمارے ابھی تک اس خطے کے جو حالات چل رہے ہیں۔ اس کے دوسری جانب عوامی ایکشن کمیٹی کی کال پہ آج پورے کشمیر میں بڑے شہروں میں احتجاج ریکارڈ کروائے گئے۔ رات کے ان کے کچھ معاملات طے پا گئے تھے انتظامیہ کے ساتھ، جس کے بعد انہوں نے جو پہیہ جام ہڑتال تھی پورے آزاد کشمیر میں وہ واپس لے لی تھی، لیکن شٹر ڈاؤن ہڑتال جو تھی وہ آج پورے کشمیر میں نظر آئی۔ تقریباً بڑی تمام مارکیٹس جو ہیں وہ آج بند رہی، اور ابھی بھی جو ہے وہ احتجاج، ایکشن کمیٹی کا جو احتجاج ہے وہ ابھی بھی اسی طرح سے چل رہا ہے۔ انتخابات جو 2024 میں پاکستان میں ابھی ہونے ہیں 8 فروری کو، اس میں جو ایک داخلہ ہونا ہے، اس کی جو پورا سیٹ اپ ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے۔ جیسے 2018 میں RTS کو بٹھا دیا گیا تھا، اسی طرح 2024 کے انتخابات میں RMS کو بٹھانے کی ایک پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ جو RMS کو جو بھی، کیونکہ ابھی تک جو انتخابات کی جتنی بھی مشقیں کروائی گئی ہیں، جو مشقیں کر رہے ہیں وہ ابھی تک یہی پوچھ رہے ہیں اور یہی جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آخر یہ جو RMS ہے اس کو آپریٹ کون کر رہا ہے۔ اب یہ جو 3 دن باقی ہیں، اس میں جس طرح بھی ووٹر کو اس بات کا یقین دلایا جائے گا کہ اس کا ووٹ کتنا اہم ہے، اسی طرح سے جو بھی رپورٹس ابھی شائع ہو رہی ہیں، جیسے پبلک کیا جا رہا ہے کہ جو انتخابات ہوں گے اس میں 70 سے 80% جو ووٹر ٹرن آؤٹ رہے گا۔ یہ ابھی جو امکانات ہیں، اگر ایسا ہو گیا 10 یا 12 کروڑ عوام نکل آئی ووٹ دینے کے لیے، تو جو منصوبہ ساز ہیں ان کے سارے منصوبوں پہ جو پانی وہ پھر جائے گا، اور وہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ یہ آخر ان کے ساتھ ہو کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے سوشل میڈیا کافی چھان مارا، لیکن مجھے ابھی تک کوئی شفاف پول نظر نہیں آیا جس میں کوئی دوسری جماعت پاکستان تحریک انصاف سے آگے ہو۔ اسی چیز کو دیکھتے ہوئے، اسی سارا سسٹم جو ابھی چل رہا ہے، جو سیٹ اپ، جس طرح تحریک انصاف اپنی کمپین کیے ہوئے، حالانکہ انہیں ٹیلی ویژن پہ کمپین کرنے سے بالکل روکا گیا ہے، بالکل بند، ان کا ایک قسم کا بائیکاٹ کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر سوشل میڈیا کے تھرو اگر وہ اتنی کمپین کر رہے ہیں کہ جو مخالفین ہیں وہ اب ووٹ خریدنے پہ مجبور ہیں، جہاں پہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا کوئی امیدوار آمنے سامنے ہے، وہاں پہ کوئی مسلم لیگ نون کے یا پیپلز پارٹی کے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ قرآن پہ حلف لے کے وہ 5000 کا ووٹ خرید رہے ہیں۔ تو اب ایسے حالات آ گئے کہ یہ ووٹ خرید رہے ہیں، اور وہ بھی قرآن پہ ہاتھ رکھ کے حلف لے کے، کہ آپ جو بڑے دماغ بیٹھے ہیں سوشل میڈیا پہ، بڑے تھنک ٹینک بیٹھے ہیں سوشل میڈیا پہ، وہ ایسٹیمیٹ لگا رہے ہیں کہ اگر ایک بندہ 5000 میں اپنا ووٹ بیچتا ہے 5 سال کے لیے، کیونکہ آپ کا ووٹ اگر ایک بار آپ نے ڈال دیا تو 5 سال کے لیے اگلا بندہ اس کو آپ منتخب کریں گے،
تو جو 5,000 کا اپنا ووٹ بیچتا ہے وہ تقریباً 2 یا 2.5 روپے میں ایک دن کے لیے اپنا ووٹ بیچ رہا ہے، مطلب کہ وہ ایک دن میں اس کی جو قیمت ہے، اس کی جو اوقات ہے وہ 2 روپے کی ہے۔ تو اگر آپ اپنا ضمیر بیچ رہے ہیں، اگر آپ اپنا ضمیر 5,000 میں بیچ کے نہیں، اگر آپ اپنا ضمیر بیچ رہے ہیں تو ٹھیک ہے آگے، اگر آپ اپنا ضمیر بیچ رہے ہیں، اپنے ضمیر کو بیچنے کے بجائے آپ پنکھے کے ساتھ رسی لٹکائیں اور خودکشی کر لیں، ضمیر بیچنے سے اچھا یہی ہوگا۔ اب بات کر لیتے ہیں گراؤنڈ ریالٹی کی، جو گراؤنڈ بیس ٹائم ہو رہا ہے۔ تمام سیاسی جماعتیں اپنے جو کمپین ہے اس پہ فوکس کیے ہوئے ہیں، وہ اپنی کمپین کر رہے ہیں اور اپنا منشور لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے تحریک انصاف، جس کو ٹیلی ویژن پہ بالکل بین کر دیا گیا تھا، وہ سوشل میڈیا کے تھرو اپنی کمپین جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یوٹیوب اگر آپ کھولتے ہیں تو یوٹیوب پہ آپ کو ان کے جو ایڈورٹائزمنٹ ہے، ان کے جو ایڈز ہیں وہ آپ کو یوٹیوب پہ نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ فیس بک، اس کے علاوہ دوسرے تیسرے جو پلیٹ فارمز ہیں سوشل میڈیا کے، اس پہ وہ اپنی کمپین کر رہے ہیں۔ اسی کمپین کو دیکھتے ہوئے جو ایک فائنینشیل ٹائمز ہے نیوز پیپر، اس نے بھی ایک آرٹیکل شائع کیا جس میں اس نے تحریک انصاف کی اس جو سوشل میڈیا کا یوز ہے اپنی کمپین کے لیے، اس کو کافی سراہا ہے، اور کیسے گیپ تھا جو وہ ختم کیا تحریک انصاف نے ووٹر کے لیے، اس چیز کو جو فائنینشیل ٹائمز تھا اس نے کافی اپریشیٹ کیا ہے۔ اس کے لیے جو تحریک انصاف ہے اس نے کافی اپلیکیشنز بھی بنائی ہیں، ویب سائٹس بھی بنائی ہیں، مطلب کہ جو ووٹر ہے اس کی مکمل رہنمائی کی جائے گی کہ کیسے آپ نے ووٹ پول کرنا ہے۔ تحریک انصاف نے کافی دوسری جماعتوں کے بنسبت جو ہے نا ووٹر کے لیے کافی ایک رہنمائی فراہم کی ہے، اور اس کے علاوہ جو آف لائن فیچرز تھے، آف لائن فیچرز بھی تحریک انصاف نے اپنا جو ان کی اپلیکیشن ہے رابطہ اپلیکیشن، اس پہ انہوں نے اپڈیٹ کروایا ہے کہ اگر آپ آف لائن ہیں اور پھر بھی آپ اپنے امیدوار کا نام اور اس کا انتخابی نشان جاننا چاہتے ہیں تو آپ رابطہ اپلیکیشن کے تھرو وہ ایزیلی جان سکتے ہیں۔ لیکن پتہ 8 فروری کو چلے گا کہ کس کی جیت ہو رہی ہے اور کس کی ہار ہو رہی ہے اور عوام کیا چاہتی ہے۔ یہ سب کچھ 8 فروری سے پہلے کچھ بھی کہنا، اندازہ لگانا، ویسے اندازے تو لگتے ہیں لیکن اندازہ لگانا غلط ہے۔ 8 فروری کا سورج ہی بتائے گا کہ کون جیت رہا ہے اور کس کی مات ہے۔ ملتے ہیں آپ سے اپنے اگلے ولاگ میں۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو اور فیس بک پیج کو فالو کریں اور سبسکرائب کریں۔ اپنے اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔